وہ کہتا ہے کہ اسے بلوچستان سے محبت ہے، لیکن بلوچستان میں نہ اس کا کوئی گھر بچا ہے نہ قبر۔ وہ دعویٰ کرتا ہے آزادی کا، لیکن جیتا ہے ان ہوٹلوں میں جن کے بل اس قوم کے دشمن ادا کرتے ہیں۔ براہم داغ بگٹی نہ قوم کا نمائندہ ہے نہ قبیلے کا وارث۔ یہ وہ نام ہے جو را کی فائلوں میں ایسٹ 102 کے طور پر درج ہے۔ یہ صرف ایک بیوپاری ہے، قوم کا، خون کا، بیانیے کا۔ ISIS جو ابھی ہیں، جو پاس میں رہ چکے ہیں، اور کمانڈرز جو بلوچستان میں رہ چکے ہیں اور جو موجودہ ہیں، تمام فوجی افسران جو ماضی میں ملوث تھے پچھلے 10-12 سالوں سے اور جو اب اس وقت ملوث ہیں، ان سب کے خلاف ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جائیں گے ود دی ہیلپ آف انڈین گورنمنٹ، افغان گورنمنٹ، بنگلہ دیش گورنمنٹ اور لائرز کی ہیلپ سے پروسیڈ کریں گے۔ 26 اگست 2006 اکبر بگٹی کی موت کے بعد براہم داغ بگٹی کے لیے ایک راستہ بچا، فرار، سیدھا کابل۔ افغانستان کے اس علاقے میں جہاں را کے دفاتر افغان خفیہ ادارے NDS کے اندر ہی کام کرتے تھے۔ وہ کابل کے شش درک زون میں رہتا تھا، جہاں طالبان نہیں لیکن بھارتی قونصلیٹ ضرور پہنچتی تھی۔ وہاں اسے چھت تو ملی، گاڑی بھی ملی، سہولیات ملی، لیکن سب سے بڑھ کر وہ ملا جو ایک زمین فروش کی تمنا ہوتی ہے، اور پھر مقصد بھی ملا، BRA بلوچ ریپبلکن آرمی، ایک مسلح تنظیم جس کا کام صرف اور صرف ایک ہی تھا: بلوچستان کو اتنا غیر مستحکم کر دو کہ CPAC کی گزرگاہیں بھی بند ہو جائیں۔ BRA نے اگلے 10 سال میں وہ کچھ کیا جس سے بلوچستان کا ہر گھر لرز گیا۔ سال 2010 کوئٹہ FC قافلے پر حملہ، 2015 پنجگور گیس پائپ لائن تباہ، 2018 گوادر میں مزدوروں کی بس پر حملہ کیا گیا۔ ان حملوں میں مارے گئے وہ لوگ جو روزی کمانے نکلے تھے، جن میں کئی خود بلوچ مزدور تھے، اپنے بچوں کے لیے تنخواہ نہ کہ نظریہ لے کر۔ براہم داغ نے کبھی ان حملوں کی مذمت نہیں کی، کبھی لواحقین سے تعزیت تک نہ کی، کیونکہ شاید ان کی لاشیں اس کی سیاست کے اشتہار تھے۔ 2010 میں وہ پہنچا جنیوا، مہنگی رہائش، مہنگے بینرز اور بلوچ ریپبلکن پارٹی کے تحت انسانی حقوق کی آڑ۔ جنیوا میں جو فری بلوچستان بینر لگتا ہے وہ 2000 یورو میں چھپتا ہے۔ EU ڈسانفو لیب نے بتایا کہ فنڈنگ دہلی سے آتی۔ بلوچ ہاؤس ایک بھارتی NGO اس کا مرکزی اسپانسر اور براہم داغ اس پورے نیٹ ورک کا چہرہ۔ سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے 2017 میں براہم داغ کی شہریت مسترد کر دی، لکھا کہ یہ شخص سیکیورٹی رسک ہے، اس کے مسلح تنظیموں سے روابط ہے۔ یعنی نہ صرف پاکستان بلکہ یورپ بھی اسے ناقابل اعتماد اور خطرناک سمجھتا ہے۔ لیکن جو بیانیہ جنیوا میں بک رہا تھا وہ بلوچستان میں دفن ہو چکا تھا۔ براہم داغ کی BRP کو کوئی ووٹ نہ ملا، نہ جرگے نے بلایا، نہ ہی لوگوں نے سنا۔ سال 2023 میں اسلام آباد کی نسٹ یونیورسٹی کے بلوچ طلباء نے براہم داغ بگٹی کا بیانیہ باہر کی سازش قرار دے کر مسترد کر دیا۔ 2014 میں BRA اور BLA کے 600 سے زائد عسکریت پسند ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال چکے۔ ان میں سے اکثر نے کہا کہ ہمیں استعمال کیا گیا، وعدے تھے انقلاب کے، مگر مقصد صرف اور صرف انتشار تھا۔ اور وہ نوجوان جنہیں براہم داغ نے پہاڑوں پر چڑھایا، آج وہ یونیورسٹیوں میں، IT اداروں میں، میڈیکل کالجوں میں اپنی زندگی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تم نے ہمیں بندوق دی، ہم نے قلم چن لیا، تم نے ہمیں نفرت دی، ہم نے امن مانگا، اب ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم تمہیں سنائیں گے تمہاری اصلیت۔ اگر آپ سردار ہو، نواب ہو تو ہمارے بیچ میں ہو۔ اب یہ براہم داغ ہے، میں اس کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ خود بھی آ جائیں تو آ جائیں ادھر پاکستان فوج کے ساتھ، اپنا کام، اپنا علاقہ، اپنا قوم، اپنا بلوچ سنبھال لیں۔ اگر نہیں آ سکتے ہیں تو ہم لوگوں کو غرق، ہم لوگوں کو برباد نہیں کر لیں۔ آپ تو خود ایشی کر رہے ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا یہ کام کر رہے ہیں۔ براہم داغ بگٹی وہ لیڈر بننا چاہتا تھا جو کبھی بلوچستان آیا ہی نہیں۔ وہ جنگ لڑ رہا تھا، مگر اس کے ساتھ را تھی، بلوچ عوام نہیں۔
آج जब बलूचिस्तान के नौजवान कलम थाम चुके, सड़कें बन रही हैं, इदारे खुल रहे हैं, तो ब्राहमदा की आवाज धुन में गुम हो चुकी है, क्योंकि अब बलूचिस्तान को बेचने वाला नहीं, बचाने वाला चाहिए। ये था अनअर्थ का खुसूसी इंकशाफ, बिट्रेयल और ट्रेड।